اس کے بعد اللہ تعالی نے یہاں پہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اور یہ جو قوم سمود ہے ان کی طرف اللہ تعالی نے بھیجا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا ہے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ قصہ کئی مرتبہ پہلے گزر چکا، سورہ اعراف میں بھی آیا تھا، اور پھر اس کے بعد کئی جگہ اور بھی آیا تھا، سورہ ہود وغیرہ میں بھی اور اس سے پچھلی صورتوں میں بھی۔ اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ان جلیل القدر انبیاء علیہ السلام میں سے تھے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قوم سمود کے لیے بھیجے گئے، اور ان سے پہلے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا تھا ان کی قوم کی اصلاح کے لیے جو قوم عاد تھی، اور عاد کے بعد یہ قوم سمود آئی، اور اللہ تعالی نے فرمایا ان کے بھائی کو، ان کا بھائی جو ان کے کنبے قبیلے اس جگہ سے تعلق رکھتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، فاذا ہم، بس اس کے فوراً بعد یہ ہو گیا کہ جب انہوں نے اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، قوم میں فریقان دو گروہ ہو گئے یختصمون، اور دونوں گروہ جو تھے یختصمون لڑنے والے ہو گئے، وہ لڑنے لگے۔ ایک طرف وہ تھے جنہوں نے اللہ تعالی کی طرف دعوت دی اور توحید کی بات کی اور بتایا کہ خدا کی وحدانیت کے یہ دلائل ہیں، اور یہ ہمارا بھائی حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور نبوت کی اتباع ضروری ہے، نبوت کی اتباع واجب ہے۔ اور دوسری طرف وہ تھے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب بھی قوم میں حق آیا کرتا ہے قوم لا محالہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ جایا کرتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرقہ واریت اور وہ چیزیں پھیلانے آئے تھے، یہ بات نہیں ہے۔ کیا جب بھی جھوٹ پھیلے گا تو سچ کے لیے مخالف نہیں ہوں گے لوگ؟ انتشار ہمیشہ معاشرے میں رہتا ہے، تو جو چیز حق ہے اسے جمنا چاہیے، دلائل کی بنیاد پہ جو چیز سچائی میں سے ہے اس چیز کو ہونا چاہیے، اور اس کے جو مخالفین ہیں انہیں مٹنا چاہیے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس حق کو دبا دیا جائے اور مخالفین کی پرواہ کر لی جائے کہ چونکہ وہ بہت زیادہ ہیں لہذا ان کے سامنے ایسی بات نہ کرو۔ اگر کرائٹیریا اور معیار یہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے پورے مکہ میں، پورے عربوں میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں لوگوں کو کہا کہ اللہ کو ایک مانو، حتیٰ کہ ان کی قوم میں آپس میں لڑائی ہو گئی اور ایک ایک گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں اور سارے گھر بکھر گئے، سارے کنبے بکھر گئے، سارے قبیلے بکھر گئے، باپ اور بیٹے ایک دوسرے کے سامنے تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے۔ یہاں کوئی کیوں نہیں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ واریت پھیلا دی؟ بدر میں کیا ہوا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے، اور اس سے بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا ان کے مخالفین میں کافروں میں تھا، اور اس سے بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابا کئی مرتبہ بدر کے دن آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے چھوڑ دیا۔ یہ باپ اور بیٹے ہی ہیں ایک دوسرے کے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے ماموں تھے سگے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کے اپنے داماد آئے ہوئے ہیں، ربیع بن العاص رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ سب کی سب چیزیں کیا تھیں؟ جب بھی حق بات آتی ہے اس حق کی مخالفت میں شیطان لوگوں کو اٹھایا کرتا ہے، اور شیطان پھر مختلف حربے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ کبھی وہ حربہ یہ سکھاتا ہے کہ قوم بٹ گئی، کبھی وہ حربہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی چلے آتے تھے، اس آدمی نے کر دیا، کبھی یہ کہتا ہے کہ تم سب کے سب ٹھیک ہو، جو غلط آدمی ہیں انہیں نکال دو، کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ پاک ہیں، ان پاک لوگوں کو اس بستی سے نکال دینا چاہیے۔ تو کیا پوری بستی ناپاکی پہ جمی رہے اور اللہ کی طرف سے کوئی بھی حق بات نہ کہنے آئے؟ اس لیے یہ جو غیر ضروری چیزیں مسلمانوں میں بڑھ گئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت، تو بھئی آخر اگر ایک آدمی حق بات کہتا ہے تو آپ خود سوچیں اور بتائیں کہ اس حق کی جب مخالفت ہوگی تو لا محالہ کوئی نہ کوئی فرقہ تو بنے گا۔ تو جو باطل ہے اس کو مٹ جانا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ غلطی بھی رہے اور قائم بھی رہے۔
حق یا تو مٹ جائے، غلطی کو یا تو مٹ جانا چاہیے، اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کو خود غلط ہو جانا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب سے صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو یہ توحید کا پیغام دیا، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو دو گروہ آپس میں لڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، اور اس سے صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم والو، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ، کیوں تم جلدی کرتے ہو، کیوں تم شور مچا رکھا ہے تم نے، بِالسَّيِّئَةِ، گناہ کے ساتھ، قبل الحسنۃ، نیکی سے قبل۔ میں تمہیں کہتا ہوں نیکی کرو، اللہ سے معافی مانگو، تم کہتے ہو اللہ سے توبہ کیا کرنی ہے، ہم تو تمہیں مانتے نہیں، عذاب آ جائے۔ جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو وہ عذاب آ جانا چاہیے۔ میں تم سے کہتا ہوں خدا پکڑ لے گا، تم اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں خدا کی توحید کوئی چیز نہیں ہے، اللہ پکڑ لے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا کہ نیکی سے پہلے گناہ سے کیوں، نیکی کی بجائے۔ یہ قبل کا لفظ جو ہے اس کا صحیح ترجمہ ہے بجائے کے۔ ایک تو قبل اور بعد آتا ہے نا، کہ اس سے پہلے یہ ہوا، اس سے پہلے یہ ہوا، زمانے کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے آتا ہے کہ بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹے پہلے یہ کتاب رکھنی ہے، پھر یہ کتاب رکھنی ہے، پھر یہ کتاب رکھنی ہے، تو یہ بھی پہلے اور بعد میں ہوا۔ ایک کبھی کبھی قبل کا لفظ استعمال ہوتا ہے بجائے کے، کہ آپ اس چیز کی بجائے یہ لے لیں، چائے کی بجائے کافی پی لیں، تو یہ جو بجائے ہے یہ آگے اور پیچھے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو ہے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، کہ تم آخر کیوں جلدی مچاتے ہو گناہ کے لیے، قبل الحسنۃ، نیکی سے پہلے۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ نیکی کے بعد گناہ کے لیے شور مچا دو، بے شک کر لیا کرو۔ لفظی ترجمہ اگرچہ ایسے بنتا ہے، لیکن صحیح اگر ترجمہ اس کا کیا جائے گا اور مراد جو اس میں ہے وہ یہ کہ میری قوم والو، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، تم کیوں خدا کی نافرمانی کو کرتے ہو اختیار، بجائے اس کے کہ الحسنہ، تم نیکی کو اختیار کرو۔ میں جو تمہیں کہتا ہوں توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، یہ زیادہ ضروری چیز ہے بجائے اس کے کہ تم اللہ سے اس کا عذاب طلب کرو۔ لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالی سے معافی مانگو اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی تم پر رحم کرے گا۔ یہ لعل کا لفظ جب آتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے، عسا کا لفظ آتا ہے کبھی کبھی قرآن پاک میں کہ ممکن ہے ایسے ہو جائے، شاید ایسے ہو جائے، تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے کہ یقینی طور پر ایسے ہو جائے گا۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ استغفار اللہ کی رحمت کو کھینچ لیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ سب سے زیادہ خدا سے معافی مانگتا رہے تاکہ اس پر رحم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ہی مبارک ہے وہ انسان جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار کو پائے۔ اور آپ نے فرمایا باوجود اس کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، اور ایک جگہ آتا ہے کہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی کثرت پر زور دیا، یعنی اللہ سے بہت معافی مانگتے رہو۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ کیوں آخر لوگ اللہ سے معافی نہیں مانگتے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے، اور انہوں نے کہا اگر اللہ سے معافی مانگو گے تو پھر کیا ہوگا، تم پر رحم کیا جائے گا۔ قالوا طیرنا بک، بولے لوگ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے۔ طیرنا بک، ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، ہم نے تجھے بد قدم دیکھا ہے، ہم نے تجھے نحوست والا پایا ہے۔ فال لیتے تھے، اور فال لینا شریعت میں 2 طرح سے آیا ہے۔ فال لینا گناہ سے، بری بات کے لیے یہ منع ہے، حرام ہے، نہیں لینی چاہیے۔
عرب فال لیتے تھے، کوا بولتا تھا تو کہتے تھے اس کا مطلب یہ، اور کوئی چیز گزر جاتی تھی سامنے سے تو کہتے تھے اس کا مطلب یہ۔ ہمارے ہاں کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو وہ کہتے تھے یہ تو بڑا منحوس ہو گیا کام۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں، اس طرح کے فال لینے سے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ اور توکل میں فرق آتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایسی فال کا لینا منع ہے۔ عرب جاتے تھے فال نکلوانے کے لیے، اور یہی وہ جہالت کا بگڑا ہوا تصور لوگوں میں آیا ہے کہ جاتے ہیں استخارہ کرانے کے لیے۔ استخارہ خود کرنا چاہیے۔ استخارہ اللہ سے خیر کی دعا کا مانگنا ہے کہ اللہ اس کام میں خیر کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس خیر کی خبر دے دے۔ خیر کا مانگنا الگ چیز ہے اور خیر کی خبر الگ چیز ہے۔ آدمی استخارہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اس سے کا نکاح کرنا ہے، مجھے یہ بتا دے اس میں خیر ہے یا نہیں، کروں یا نہیں کروں۔ بس اللہ نے دعا قبول فرما لی، استخارہ ہو گیا۔ ایک آدمی نے بزنس کرنا ہے، 2 جگہ جابز کی ایکول آفر آ گئی ہے، کہتا ہے کس کو اختیار کروں؟ اپنے ملک کو ٹریولنگ کرنی ہے، اس دن بھی جا سکتا ہے، اس دن بھی، ٹکٹ سیٹس دونوں دن اویلیبل ہیں، کس دن جاؤں؟ اب یہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس میں جو بہتر چیز ہے میرے لیے وہ نصیب فرما دے۔ اتنی سی بات۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ اللہ اس کی خبر بھی مجھے دے دے تو خبر آئے گی کیسے؟ اب خواب آئے، کوئی چیز پتا چلے، اس کا کوئی تعلق استخارے سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو خواب سے مناسبت ہوتی ہے، ادھر سوئے ادھر فلم چل پڑی خوابوں کی۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور صبح اٹھاؤ اس وقت بھی کوئی خواب دیکھ رہے ہوتے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی مناسبت نہیں ہوتی خواب سے کسی چیز سے، اور مہینوں وہ خواب نہیں دیکھتے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو خواب میں بھی کوئی اشارہ نہیں ہوا کرتا، تو اب ان کے لیے استخارے کا کیا ہو؟ بس یہی استخارہ ہے، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ کو منظور ہوگا دکھا دے گا، نہیں منظور ہوگا نہیں دکھائے گا۔ یہ ہے استخارہ، اور لوگوں نے اسے استخبارہ بنا لیا، یعنی خبر خدا سے پوچھنا کہ یہ کروں یا نہ کروں، اس کی خبر مجھے دے دیں۔ تو خبر تو انبیاء علیہ السلام کو خدا دیتا تھا، ان کو کیسے دے دے گا؟ عرب اس طرح کی ایک چیز کرتے تھے، فال، اور وہ چلے جاتے تھے ایسے صحرا میں، پرندے بیٹھے ہوئے ہیں تو پرندے کو پتھر مارتا تھا، اگر پرندہ اڑ کر اس کی رائٹ ہینڈ پہ چلا گیا تو وہ کہتا تھا اب جو کام کرنا ہے کر لو، اور لیفٹ ہینڈ پہ چلا گیا تو کہتا تھا اس کام کو نہ کرو۔ بیت اللہ میں چلے جاتے تھے، وہاں تیر لگے ہوئے ہوتے تھے، اور ان تیروں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا لا اور نام، یعنی یہ کام کر لو یہ نہ کرو۔ اور وہاں جو براہمن پروہت بیٹھا ہوتا تھا اسے پیسے دیتے تھے، وہ پیسے لے کے اپنے پاس رکھتا تھا اور اس کے لیے تیر نکالتا تھا۔ وہ جو پجاری تھا وہ اللہ کا نائب گنا جاتا تھا، اور اس کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو کچھ بتاتا ہے اللہ کی طرف سے بتاتا ہے۔ وہ تیر نکالتا تھا، تیر پہ آ جاتا تھا کرو، کر لیا، تیر پہ آ گیا نہ کرو، نہ کیا۔ ایک آدمی کا بھائی قتل ہو گیا اور وہ آیا اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کرنے جا رہا ہے، اور آ کے کہتا ہے فال لے لوں کہ وہ آج جس کو مارنا ہے مل جائے گا نہیں ملے گا، خدا کا کیا حکم ہے قتل کروں یا نہ کروں؟ تو وہ جس بت کے سامنے اس سے پیسے رکھے اسے لے لیے، اس سے فال نکالی تو اس پہ آیا کہ نہ چاہو۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس بت کو ایسی سنائی، اس نے کہا تو خدا بنا ہوا ہے اور تجھے نہیں پتا بھائی کا خون کیسا ہوتا ہے، اور اگر تو میری جگہ پہ ہوتا اور تیرا بھائی مارا جاتا تو پھر میں دیکھتا تو کیسے کہتا ہے کہ نہ قتل کے لیے جاؤ، نہ میں تجھے مانتا ہوں نہ ان فالوں کو مانتا ہوں، گیا اور قتل کرا ہے۔ یہ چیزیں اور فال کا لینا اس طرح سے انسان کو خراب کر دیتا ہے، اللہ پہ اعتماد اٹھتا ہے۔ اور اچھائی میں فال کا لینا ٹھیک ہے، فال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموں سے لے لیتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے آپ نے کہا ہماری اونٹنیاں ہیں کوئی ان کا دودھ نکال دے۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں یہ کام کراتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ضار، نقصان دینے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھ جاؤ،
ایک اور آدمی اٹھا، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نافع، نفع دینے والا. آپ نے فرمایا تم جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے فال لے لیتے تھے، ناموں سے. حدیبیہ میں آخری جو وفد آیا ہے اہل مکہ کی طرف سے صلح کی کوششوں کے لیے، وگرنہ لڑائی شروع ہونے کے پورے امکانات تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب آئے ہیں ان کے امیر کون ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سہل ہے اس کا نام. آپ نے فرمایا الان سہل اللہ لکم امرکم، اب اللہ نے سہل کو بھیجا ہے، تمہارا کام سہل ہو گیا. سہل کہتے ہیں آسان چیز کو، نرم چیز کو. آپ نے فرمایا اب کام ہو جائے. یہ فال تھی. اور یہ جو مشرکین تھے اپنے بتوں سے فالیں لیتے تھے، اللہ پر اعتماد نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا قالوا طیرنا بکا، انہوں نے کہا یہ تیری نحوست ہے، جب سے تو آیا ہے اس دن سے یہ قحط پڑنا شروع ہو گیا ہے. وبمن معک، اور تیرے ساتھ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی برا کہا، اور انہوں نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام تیرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں اس وجہ سے یہ قحط پڑ رہا ہے، اس وجہ سے یہ خشک سالی ہو گئی ہے، اور تم اور تمہارے ساتھیوں کا آنا بڑا برا ہوا. قال طائرکم عند اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری بدقدمی جو ہے نا، تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، ہمارے آنے سے کچھ نہیں ہوا. یہ جو تم شرک کر رہے ہو، یہ جو تم ہماری مخالفتیں کر رہے ہو، یہ جو حق کے دین سے پھرے ہوئے ہو، تم کیا سمجھتے ہو اس کا کوئی عذاب نہیں آئے گا؟ یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، یہ تمہاری بری قسمت ہے. ہم نے تو تمہیں بتایا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو رحمت ہوگی. اوپر آیت نمبر 46 میں گزرا نا کہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں اللہ سے مغفرت مانگتے تاکہ اللہ رحم کرے؟ نہ تم معافی مانگتے ہو نہ رحمت ہوتی ہے. اس کی بجائے شیطان نے تمہیں اور چکر میں ڈال دیا، اور وہ تمہیں ہمارے متعلق یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، بلکہ اصل میں تمہارا اپنا قصور ہے. طائرکم عند اللہ، یہ تمہاری اپنی بری قسمت ہے. اللہ کی عبادت کرو، اس کی توحید کو مانو، اس سے مانگو، ہر چیز بدل جائے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو آدمی دعا مانگتا رہتا ہے، آپ نے کہا اللہ کے بندو دعا مانگتے رہو اور اس سے تقدیر بدل جاتی. اور یہ بھی فرمایا کہ دعا مانگتے رہنا اور اس دعا کا اثر تمہارے ماضی پر بھی پڑے گا. آدمی حیران ہوتا ہے اس حدیث کو سن کے کہ ماضی پر کیسے اثر پڑے گا؟ ماضی میں تو جو کام ہونے تھے ہو گئے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں کبھی کوئی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ناکامی ہوتی ہے. فرمایا جب تم دعا اللہ سے مانگتے رہو گے تو اس کے اثرات جو تمہاری زندگی پہ اب تک مرتب ہو رہے ہیں، خدا ان اثرات سے تمہیں نجات دے دے. غیر معمولی غم ہوتا ہے، اس غم کو اللہ دماغ سے ہٹا دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت اترتی ہے اوپر سے، اور جب تم دعا مانگتے ہو تو وہ جا کے اس مصیبت کو پکڑ لیتی ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ لڑائی کرتی ہے یہاں تک کہ اس مصیبت کو لوٹا دیتی ہے. یعنی اللہ کا وہ فیصلہ جو ہونا تھا تم پہ نافذ، دعا نے اس فیصلے کو نافذ ہونے سے روک دیا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 آدمیوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے لیے بس تباہی ہو گئی تھی، اور یہ چیزیں آئیں اور آپ نے فرمایا انہوں نے انہیں بچا لیا. اور آپ نے کہا میں نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس لڑکے کی موت آ گئی تھی، اور حکم ہو گیا کہ اس لڑکے کو ختم کر دیا جائے، اور اچانک اس کے ماں باپ کی دعا آئی اور اس دعا نے اس موت کو دفع کر دیا، ہٹا دیا. اس نے کہا تم لوٹ جاؤ، ابھی اس کی زندگی کے دن اللہ نے بڑھا دیے ہیں. یہ دعا اتنی مؤثر چیز ہے. انہوں نے کہا ہم تمہیں کہتے ہیں اللہ سے مانگو، استغفار کرو، خدا رحم کرے گا، اور تم الٹی بات کرتے ہو. تم کہتے ہو یہ میرے اور میرے ساتھی، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی نحوست کی چیز بدقدم ہو گئے ہم. طائرکم عند اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں. بل انتم قوم تفتنون، اور اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے، تم جھنجھوڑے جا رہے. جس قوم پہ اللہ کے انعامات زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کا فضل اور احسان زیادہ ہو جاتا ہے، خدا ان لوگوں کو آزماتا بھی ہے. ہمیشہ جب آدمی پر خوشی کے، اچھائی کے دن آ جائیں تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں کہیں آزمایا تو نہیں جا رہا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتا دیجئے کہ جب مصیبت پڑے اور ہم دعا مانگیں اور وہ قبول ہو جائے اس کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا جب تمہارے حالات اچھے ہوں تو تم اللہ کو نہ بھولنا، دعا کرتے رہنا، اور تمہارے برے دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو اچھا کر دے. ہمیشہ خوشی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ سے اور دعا مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب برے دن آتے ہیں نا تو پھر وہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا دیتا ہے. کتنی اچھی بات جگر نے کہی ہے، شاید انہی کی غزل ہے. انہوں نے کہا بہارو خزاں کم نگاہوں کے وہم. یہ بہار اور خزاں جو آتی ہے نا یہ ان لوگوں کا وہم ہے دماغ کا جن کی نظر حقیقت تک نہیں پہنچتی. بہار و خزاں کم نگاہوں کا وہم، برے یا بھلے سب زمانے تیرے. یہ سب چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں، بہار کیا اور خزاں کیا. اور اس غزل میں اتنی عمدہ باتیں اس آدمی نے کہی ہیں، کیا کہنے. آگے چل کے کہتے ہیں بس ایک داغ سجدہ میری کائنات، میرے پاس سوائے تیری بندگی کے اور اللہ کچھ بھی نہیں، اور اس بندگی میں بھی داغ پڑ گیا ہے پیشانی پہ. بس ایک داغ سجدہ میری کائنات، جبینے تیری آستانے تیرے. آستانوں والا تو، پیشانیوں کا مالک تو، ساری چیزیں تیری ہیں. عبادت کا قبول کرنا نہ کرنا یہ تیرے ہاتھ میں. میرا پوچھتا ہے تو ایک داغ لے کے آیا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. فقیروں کا جھمگٹ گھڑی دو گھڑی، شرابیں تیری بادہ خانے تھے. ہم فقیر ایک دو دن کے لیے جمع ہوتے ہیں اور باقی شراب، بادہ خانہ، میخانہ یہ سب اصل مالک کی مالک ہے. ہم غریبوں کا کیا؟ تو اس لیے یہ برے یا بھلے سب زمانے تیرے. زمانہ اس میں برائی بھلائی، آدمی کے لیے تکالیف، خوشی، غم، یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. آدمی اچھے وقت میں اللہ کو نہ بھولے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کڑا وقت زندگی کا آتا ہے تو خدا نہیں بھولتا. اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو تفتنون، تم لوگ آزمائے جا رہے ہو. وکان فی المدینہ تھی، اور اس شہر میں حضرت صالح علیہ السلام جہاں تھے اب بھی مدائن صالح ہیں، اور اب یہ شہر تبوک کا اور تبوک کے قریب سعودیہ میں ہے. وکان فی المدینہ تھی، اس شہر میں 9 راحت، 9 آدمی تھے. راحت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، اور راحت کہتے ہیں اصل میں جماعت کو. تو ترجمہ یہ بننا چاہیے کہ 9 جماعتیں تھیں، لیکن عام طور پہ ترجمہ اس کا 9 افراد سے کیا جاتا ہے، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے اتنی جماعتیں مل کر طے کر نہیں سکتی. یہ 9 سردار تھے. اب ہر ایک کے انڈر میں کتنے کتنے آدمی ہوں گے اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر میں یہ 9 آدمی تھے، یفسدون فی الارض، اور یہ زمین میں فساد مچاتے تھے. اور فساد جو ہوا کرتا ہے وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے جسے قرآن فساد کہہ دے. فساد شروع ہوتا ہے لوگوں کے عقیدے سے، اور جب عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد علم بگڑتا ہے، علم کے بعد اعمال بگڑتے ہیں، اور اعمال کے بعد انسانوں کی طبیعتوں میں شرارتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور لوگوں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کان فی المدینہ 9 راحت، اور اس شہر میں 9 آدمی ایسے تھے یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد کرتے تھے. انہیں زمین کو اچھا کرنا ہی نہیں تھا. اللہ کی توحید، صالح علیہ السلام کی رسالت، ایک اچھا نظام انہوں نے اسے قائم ہی نہیں ہونے دینا تھا. ولا یصلحون، اور اللہ تعالی نے فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا حال یہ تھا کہ وہ قوم میں اچھائی کو نہیں چاہتے تھے، سنوارنا نہیں چاہتے تھے وہاں کے حالات کو. قالوا تقاسموا باللہ، اور انہوں نے کہا کہ قسمیں کھاؤ آپس میں. اس تقاسموا کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں. اگر تو اسے مان لیا جائے کہ یہ فعل امر ہے، حکم ہو رہا ہے، تو اس کا صیغہ بعض حضرات نے مانا تو جب کام کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ قالو، انہوں نے کہا، ان 9 آدمیوں نے، تقاسموا، قسمیں کھاؤ ایک دوسرے کے سامنے، باللہ، اللہ کی قسم کھاؤ. اور دوسرا ترجمہ اس کے یہ کیا گیا ہے کہ تقاسموا کا تعلق ماضی سے ہے. قالو تقاسموا، انہوں نے کہا. کیا کہا؟ وہ تو آگے آ رہا ہے.
تقاسموا باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھائیں، لیکن عام طور پر اس طرح ترجمہ کیا گیا ہے کہ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اللہ کے نام کی قسمیں کھاؤ، اور اس قسمہ قسمی کے بعد کیا ہوگا؟ لنبیتنہ، راتوں رات ہم اس سالے پہ حملہ کریں گے۔ بیت کہتے ہیں نا گھر کو، اور بیت کہتے ہیں اصل میں ایسی جگہ کو جہاں پر رات گزاری جائے، یہ لنبیتنہ جو ہے اسی سے بیت سے بنا ہے۔ انہوں نے کہا راتوں رات لنبیتنہ، ہم یقیناً اس پر حملہ کر دیں گے صالح علیہ السلام پہ، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں پہ قاتلانہ حملہ کریں گے، انہیں ہم قتل کر دیں گے۔ ثم، اس کے بعد لنقولن، اور ہم ضرور یہ کہیں گے لولیہ، اس آدمی کو جو صالح علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے آئے گا، ولی ان کا وارث، ان کا وارث یا تو ہوگا مومن، اور اگر مومن بھی ہوگا تو آ کے کہے گا نا کہ بھی صالح علیہ السلام کو کیوں قتل کر دیا، اور اگر کافر بھی ہوگا تو اپنے خاندانی تعلقات کی وجہ سے آئے گا بدلہ لینے کہ بھئی صالح علیہ السلام تو ہمارے بھائی تھے، چچا تھے، بھتیجے تھے، کچھ تھے، آخر تم نے کیوں قتل کر دیا؟ کہنے لگے خدا کی قسمیں کھاؤ تم نو آپس میں مل کے، راتوں رات اسے قتل کرنا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی، اس کے ماننے والوں کو بھی۔ ثم لنقولن لولیہ، اور پھر ہم نے کہنا ہے، قسمیں کھانی ہے، ضرور یہ بات کہنی ہے اس کے وارث سے، ما شہدنا، ہم حاضر ہی نہیں تھے، ہم موجود ہی نہیں تھے، مہلک اہلی، جب اس کا گھر تباہ ہوا ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں، قسمیں بھی کھا لیں گے، جھوٹ بھی بول لیں گے، قتل بھی کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کو لوگوں کی شرم کی وجہ سے ہی لیکن جھوٹ بولنے میں کتنی تنگی تھی، کتنی دشواری تھی۔ انہوں نے کہا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گھر کب تباہ ہوا ہے، صالح علیہ السلام کا قتل کب ہوا ہے۔ آخری یہ حد ہوتی ہے، اور اللہ کی سنت، اللہ کی عادت یہی ہے کہ جب حق کی مخالفت کی تحریکیں اٹھتی ہیں تو خدا اس کو آخری لمحے تک جانے دیتا، یہ نہیں ہوا کرتا کہ حق کی مخالفت پہ خدا کی طرف سے فوراً عذاب آ جائے۔ اگر اتنی جلدی عذاب آنے ہوتے تو دنیا میں حق پھیل چکا ہوتا۔ اللہ نے یہ دنیا رکھی اس طرح ہے، اس لیے جو لوگ بھی سچائی کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگ حق کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ایک بات، اور دوسرے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج تکالیف کا لیول یہ بڑھ گیا ہے، آج یہ پریشانی ہو گئی، یہ پریشانی ہو گئی، خدا کی مدد کیوں نہیں آتی؟ بھئی اللہ انہیں مہلت دیے ہوئے ہے، وہ تو مہلت دیے رکھے گا آخری لمحے تک، یہاں تک کہ وہ تمہاری جان کے درپے ہو جائیں۔ جب تمہیں مارنے لگیں گے تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ خدا تمہیں بچا لے گا۔ انبیاء علیہ السلام شہید بھی ہو گئے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ حق جو میرے سامنے ہے یہ میری زندگی میں ہی غالب آ جائے گا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے مراحل ہوں گے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کب اسے غالب کرنا ہے، اور اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کتنی اس تار کی بلندی تک پہنچنے کے لیے کتنی سیڑھیاں میرے مقدر میں ہے، میں نے طے کرنی ہے، اور باقی کام میرے پچھلے آنے والے کریں گے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ایک دم سے فیصلے کرے۔ اگر ایسے فیصلے ہونے ہوتے تو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے لیے نکالا گیا ہے مکہ مکرمہ سے، خدا اسی دن کوئی فیصلہ کر دیتا، نہیں ہوا۔ اللہ نے آخری لمحے تک اجازت دی انہیں، اور یہاں تک کہ رات کو بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کر لیا، انہوں نے کہا چلو اور اس گھر کا گھیراؤ کرو اور تلواریں لے لو سارے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوں گے، اور رات کو اندر کود جانا چھلانگیں لگا کے، اور ہر کوئی جا کر اپنی تلوار مارے، اور تلواریں خون سمیت لے جا کر بنو ہاشم کے حوالے کرو۔ بنو ہاشم پوچھیں گے کہ بھئی کس نے قتل کیا ہے، تو سب تلواروں پہ خون لگا ہوا ہے، کہیں گے سب نے قتل کیا ہے، تو بنو ہاشم اب اس سے تو رہے کہ پورے عربوں سے لڑیں، 100 اونٹ مانگیں گے اس کے خون کے، ہم دے دیں گے۔ یہی ہوا کرتا ہے، اور اللہ بچا لیتا ہے۔ پھر اگر اللہ کو منظور ہو، اور اگر اللہ کو نامنظور ہو اور خون ہو جائے تو ہو جائے۔ آدمی اس لیے تھوڑا ہی ہے
کہ اپنی محنت کے ثمرات کو اپنی زندگی میں دیکھے. نہیں ہوتا، کئی مرتبہ نہیں ہوتا. محنت کرتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے، ایک اچھی چیز کی بنیاد رکھ دیتا ہے، استوار کر دیتا ہے، اور پھر اللہ کی وہ اسکیم شروع ہو جاتی ہے. وہ چلتے 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 10 نسلیں 20 نسلیں پھر جا کر کہیں بات آتی ہے سامنے. ایسا تھوڑی ہے کہ ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا اٹھے اللہ کے دین کے لیے، توحید کے لیے. کون سی قربانی تھی جو اس شخص نے نہیں دی؟ اپنی اولاد اللہ کی راہ میں ذبح کرنے. بیوی پہ شاہ مصر ہاتھ ڈالنے لگا تھا، وہاں جان بچی. آگ میں ڈال کے لوگوں نے پھینک دیا، جل جاتے اللہ نے بچا دیا. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کر کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری اولاد میں سے کوئی ایسا بھیج دے جس میں یہ اوصاف ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2500 سال 2000 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اور پھر یہ اسلام اور دین جو اب چلا ہوا ہے جسے اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ 4000 سال پہلے ایک شخص نے جدوجہد شروع کی تھی. 4000 سال کے بعد اب اللہ کی اسکیم مکمل ہو رہی. اتنی دیر کون جیتا ہے؟ یہ ہے صبر کے ساتھ زندگی گزارنا. اور جزوی مراحل کہیں کامیابی کے پیش آ جائیں، خدا خوش کرتا ہے اپنے بندوں کو، دکھا بھی دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، لیکن جو اسلام کا عروج 3ری 4تھی 5ویں صدی میں تھا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا. یہاں پر بھی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آخری چیز جو وہ کر سکتے تھے وہ قتل تھا. انہوں نے کہا رات کو حملہ کرو اور مار دو اور قسمیں کھا جاؤ کہ ہم اس موقع میں نہیں تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں. اور یہ آئیں گے پیسے مانگنے، دیت ادا کر دیں گے، پیسے دے دیں گے. آخری حد آ گئی تھی. وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک چال چلی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک منصوبہ بنا لیا تھا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور مشکل یہ کہ وہ ہمارے منصوبے کو نہیں جانتے تھے. ہم نے بھی ایک منصوبہ بنا لیا. وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے ساتھ ایک داؤ کھیلا، بنایا ایک فریب. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک فریب بنا لیا. عربوں میں یہ قاعدہ ہے کہ نیتیں بہت مختلف ہوتی ہیں، لیکن اس سوال کے مقابلے میں جواب میں بھی وہی لفظ لائے جاتے ہیں. اس نے قتل کیا، میں نے بھی اسے قتل کیا. اب ممکن ہے وہ قتل ظلم پہ مبنی ہو اور یہ قتل اپنے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انصاف پر مبنی ہو، لیکن جب لفظ بولیں گے تو برابر کے بولیں گے. اس نے میرے ساتھ برا کیا، میں نے بھی اس کے ساتھ برا کیا. اس نے برائی جو کی ممکن ہے وہ بہت بڑی ہو اور ہم نے جو اس کا جواب دیا بہت چھوٹا ہو، لیکن الفاظ میں ایک دوسرے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مکروا مکرن، اور انہوں نے ہمارے ساتھ فریب کرنا چاہا. اور مکرنا مکرا، ہم نے بھی ان کے ساتھ فریب کیا. اب یہ فریب کا مطلب یہاں وہ فریب نہیں ہے جو ہم لوگ بولتے ہیں. مکر کا مطلب وہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہو گیا کہ وہ مکرو، اور انہوں نے چال چلنا چاہیے. مکرن ایک چال، وہ مکرنا مکرا، اور اس کے مقابلے میں ہم نے بھی ایک منصوبہ بنا لیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے پتا نہیں تھا، خبر نہیں تھی ہمارے منصوبے کی کہ ہم نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ تو ناکام ہو ہی نہیں سکتا، اور جو وہ منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس منصوبے کو ہم جانتے ہیں اور وہ کسی بھی وقت ہم ناکام کر دیں گے، اور اللہ نے بتا دیا کہ وہ پھر آخر پہ ناکام ہوئی گے. فانظر، سو غور کر، کیف کان، کیا ہوا تھا، عاقبۃ مکرہم، ان کا جو منصوبہ تھا اس کا انجام کیا ہوا. یعنی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہلاکت کے اسباب ان کے نزدیک پورے تھے، قسمیں ہو گئی تھیں، سب کچھ وہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، اور دیکھ پھر ان کے اس منصوبے کا انجام کیا نکلا. انا دمرناہم، ہم نے ان لوگوں کو اٹھا کر پھینک دیا، ہم نے ان لوگوں کو مار دیا. وقومہم، اور ان کی قوم کو، اجمعین، تمام کے تمام مارے گئے. اور یہ وہ واقعہ ہے جو سورہ اعراف میں اور پھر اس کے بعد سورہ ہود میں گزر چکا، کہ اللہ نے پھر اس کے بعد بھی سورتوں میں، شعراء میں بھی گزرا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آدمی بھی غلط کام کرتا ہے اس کے مقابلے میں خدا کی اسکیم بھی شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ آدمی اپنا کام سمجھتا ہے میں پورا کر لوں گا، ہماری اسکیم اسے جا کر پکڑ لیتی. اس لیے قرآن میں زندگی گزارنے کے اصول بتائیں کہ کبھی بھی کسی کے خلاف سازش نہ کرو، کبھی بھی کسی پہ ظلم کا منصوبہ نہ بناؤ. جب تم بناتے ہو ظلم کا منصوبہ، اللہ اپنے اس بندے کی مدد کرنے کے لیے بھی ایک منصوبہ بنا لیتا ہے، اور فرق یہ پڑتا ہے کہ تمہیں اللہ کے منصوبے کی خبر نہیں ہوتی اور اللہ کو تمہارے منصوبے کی خبر ہوتی ہے، اور اللہ پھر ایسی اس کی گوشمالی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ لیتا ہے کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ پر صاف لفظوں میں اللہ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا یحیق مکر السیء الا باہلہ، اور لوگوں جو گناہ، سازش، برا کام شروع کرتا ہے اس کے انجام پہ پہنچ کے وہ خود ہی پھنس جاتا ہے. کہتے ہیں نا چاہ کنرا چاہ درپیش، جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ کبھی ایسا کام نہ کرنا. یہ سمجھتے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کوئی ہے نہیں، اکیلا ہے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا خاص بندہ ہے اور اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالی اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو اس کی مدد کرے گا. ابو جہل نے منصوبہ بنا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جب حرم میں آئے تو اس نے کہا آئندہ میں نے اگر اس شخص کو دیکھ لیا یہاں نماز پڑھتے ہوئے تو اللہ کی قسم میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا جب یہ سجدے میں جائے گا، اور اس کی گردن کی ہڈی توڑ دوں گا. یہ ہمارے سامنے دن دہاڑے آ کے نمازیں پڑھتا ہے اور خدا کو ایک کہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا میں یہاں نماز پڑھوں گا، اور اللہ کی قسم اگر ابو جہل نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو اللہ کے فرشتے اتر آئیں گے اور اعلانیہ اسے مار پڑے گی، مکہ والے بھی دیکھ لیں گے کہ فرشتے کیسے مارتے ہیں. اور اس نے آخر طے کر دیا. اس نے کہا اگر آئندہ آپ نے نماز پڑھی تو یہ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دونوں طرف شدید پریشانی کی کیفیت تھی. ہم تو پریشان تھے ہی تھے، ابو جہل کے جو دوست تھے وہ بھی پریشان تھے کہ بیٹھے بٹھائے اب یہ شہر میں کیا قصہ ہونے لگا ہے، چھوڑو اس کو سمجھاتے رہے. اس نے کہا نہیں اس شخص نے بہت زیادہ لوگوں کو تفریق اور تقسیم کر دیا ہے اور میں یہ کروں گا. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ کیا، آگے گئے، یہ بڑھا اور پھر پیچھے پلٹا، اور اتنے اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا ہو کیا گیا. ہوش حواس گم ہو گئے. تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا اللہ کی قسم میرے اور اس کے درمیان اونٹ آ گئے تھے، اور وہ اونٹ میں نے دیکھے میری طرف بڑھے کہ میری گردن چبا دیں گے، اور خدا کی قسم اس کے اور میرے درمیان تو آگ کی خندقیں آ گئی تھیں، اور میں اگر پاؤں بڑھاتا آگے تو آگ میں گر جاتا، اور خدا کی قسم یہ بہت بڑا جادوگر ہے. مانا پھر بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بغض اور اناد تھا دل کا اس کی تسکین اس طرح کر لی، مانا پھر بھی نہیں، حالانکہ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ لی. اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا اس کا انجام. اس کا انجام یہ کہ ہم نے تباہ کر دیا، انا دمرناہم، ہم نے اٹھا کر پھینک دیا انہیں، وقومہم اجمعین، اور ان کی ساری قوم کو، فتلک بیوتہم، اور یہ ہیں ان کے گھر، خاویۃ گرے ہوئے ہیں، بما ظلموا، جو کچھ کہ انہوں نے ظلم کیا، ان کے گھر گرے میں اس ظلم کی وجہ سے. جو ظلم یہ اہل مکہ کرتے رہے گھر ان کے گر پڑے، جو ظلم یہ صالح علیہ السلام کی قوم کے کرتے رہے ان کے گھر ان کے اوپر گر پڑے ہیں. یعنی یہ جب جاتے ہیں مکہ والے تبوک سے گزرتے ہیں تو مدائن صالح کے کھنڈرات ان کو شام کی تجارت کے قافلے جو چلتے تھے اس میں نظر آتے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اور لوگوں اس میں بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو قوم علم رکھتی ہے، جو جانتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، جن کو شعور ہے،
وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. یہ روز گزرتے ہیں، جب بھی تجارتی قافلہ جاتا ہے ان کو نظر نہیں آتا کہ صالح علیہ السلام کی جو مخالفت ہوئی تھی اس قوم کا کیا انجام نکلا. انہیں نظر نہیں آتا کہ خدا کی تباہی، خدا کی طرف سے بربادی کیسے آ گئی. لعنت جب اللہ کی طرف سے پڑتی ہے تو وہ کیسی شدید چیز ہوتی ہے. یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اور اگر یہ آج آپ کی مخالفت سے باز نہ آئے تو عین ممکن ہے کہ ان کے ساتھ ایسے کیا جائے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے بچا لیا ایمان والوں کو. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ لوگ متقی تھے، پرہیزگار تھے. یا تو مراد اس سے صالح علیہ السلام کی قوم کے پرہیزگار لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اس وقت بچا لیا تھا، اور یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ دینے والے ہیں خدا ان کو بچا لے گا. یا اس دن اگر بچا لیا تھا اللہ نے تو دو چیزوں سے بچا لیا. ایک اس سازش سے مراد ہے جو 9 آدمیوں نے مل کے کی کہ انہوں نے کہا ہم انہیں مار دیں گے، اللہ نے اس سازش سے انہیں بچا لیا. اور دوسری چیز اللہ نے اپنے عذاب سے بچا لیا. خدا کا عذاب جو آیا ہے اللہ نے فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا اپنے عذاب سے بھی، اس قتل کی سازش سے بھی، یعنی وہ قتل نہیں کر سکے، اور وہ لوگ بڑے متقی تھے، نیک تھے، صالح علیہ السلام کے ماننے والے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور انہیں یہ بھی قصہ سنا دیجیے حضرت لوط علیہ السلام کا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشۃ، تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو، بہت ہی برا کام ہے، کیا تم ایسے کام کرتے ہو؟ وانتم تبصرون، جب کہ تم اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے. تبصرون کا مطلب 2 مفسرین نے بیان کیے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ بصارت عربوں میں استعمال کرتے تھے، دل کے دیکھنے کو بھی کہتے تھے، علم کو بھی، یعنی یقینی طور پر دل کا جو علم ہے وہ یقینی گنا جاتا ہے. مثلا ایک آدمی دیکھتا ہے آگ کو، اسے علم ہو جاتا ہے یہ آگ ہے. کسی آدمی کو آگ جلا دیتی ہے تو اسے یہ بھی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، مگر دیکھنے کے علم سے یہ دوسرا علم زیادہ قوی. ایسے ہی کوئی آدمی پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو تر ہو جاتا ہے، یہ پانی کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے. یہ علم جو اس کے حواس نے اسے دیا ہے، یہ دل نے دیا ہے، یہ زیادہ قوی علم ہے. اس لیے اس علم پر اطلاق ہوتا ہے بصیرت کا. تو اللہ تعالی نے فرمایا وانتم تبصرون، تم اسے اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے، تمہارے دلوں میں اس بات کا یقین آ گیا ہے، تمہیں پوری طرح پتہ ہے کہ یہ بے حیائی ہے، اس کے باوجود یہ تم کام کرتے. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ لوطن اذ قال لقومہ، اور اس سے لوط علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب ان سے کہا ان کی قوم نے، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے اتاتون الفاحشۃ، تم اتنی بے حیائی کا کام کرتے ہو اور اتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہو کہ وانتم تبصرون، تم گروہوں کی صورت میں کرتے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے. ایک تو یہ بے حیائی ہے جو کوئی تنہائی میں کرے، 2 مرد ہیں 2 لڑکے ہیں، اور ایک یہ کہ پورا گروہ ایسے مل کے کر رہا ہو، 8 10 6 12 15 آدمی یہ سارے مل کے کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس بے حیائی کو، اور اس کے باوجود خدا کا خوف نہیں ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ تم اتنی بری حرکت کرتے ہو. اِنَّکُمْ، اور کیا تم ہو، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم لڑکوں کے پاس جاتے ہو، شہوتاً، خواہشات کی وجہ سے، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، اپنی بیویوں کو بھول جاتے ہو اور اس گندے کام میں پڑے ہوئے ہو. بلکہ انتم قوم تجہلون، تم تو ایسی قوم ہو جو بہت ہی بے سمجھ ہو، جنہوں نے اپنی فطرت کو بگاڑ لیا ہے. کہ فطرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ مرد اور عورت کا تعلق ہوتا، تم اس فطرت کی حد سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہو کہ جو نیچرل چیزیں تھیں اس کے باوجود تم نے ان کو چھوڑ دیا اور اتنی بے حیائی کے کام. فما کان جواب قومہ، کوئی ان کے قوم کے پاس جواب اس بات کا نہیں بنا. دل سے جانتے تھے نا وہ بھی کہ بے حیائی ہے،
اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا کہ تم تو فطرت کے خلاف حرکتیں اتنی گندی باتیں کرتے ہو، فما کان جواب قومی، ان کی قوم سے کوئی جواب نہیں بنا، الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا اخرجو، نکالو آل لوط، لوط کے ماننے والوں کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، اپنی بستی سے لوط علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان سب کو نکالو۔ ان کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ انہم، یہ ہیں اناسن، ایک گروہ ہے آدمیوں کا، یتطہرون، یہ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں، بس ان لوگوں کو یہاں سے نکال دو۔ ستھرے رہنا چاہتے ہیں، ستھرے رہتے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے۔ یہ ہے قوموں کا زوال، کہ جب کسی قوم کی مت ماری جائے اور تباہی آنا ہو اس پہ، تو جو چیز عین تعریف کے قابل ہے اس کا جرم بن جاتی ہے کہ یہ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ کیوں پاک رہنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ناپاک رہیں، یہ کیوں پاک رہیں؟ وہ کوئی ناک والا آدمی تھا، ایسی بستی میں چلا گیا جہاں سب کے ناک کٹے ہوئے تھے، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور ہر کوئی کہتا تھا نکو نکو نکو، یعنی ناک والا آ گیا، ناک والا آ گیا، اور وہ بیچارہ اس بستی سے بھاگ گیا۔ اس نے کہا ناک والا ہونا ہی یہاں عیب ہے۔ یہ ہے حال اس قوم کا، اور آپ اسی معیار پر آج اپنے ملک میں معاشرے کو پرکھ کے دیکھ لیجئے، کسی محکمے میں کوئی اللہ کا اچھا بندہ آ جائے جو رشوت نہ لینا چاہتا ہو، بددیانتی نہ کرنا چاہتا ہو، پورا محکمہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس صوفی کو یہاں سے نکالو، اس مولوی صاحب کو نکالو۔ مطلب یہ کہ ہم جو سب کچھ کھا رہے ہیں تو یہ اس کے خلاف کیوں چل رہا ہے، یہ بھی کھانا شروع کر دے، یہ بھی حرام میں آ جائے۔ ہر جگہ ایسے بچہ کلاس میں زیادہ پڑھ لکھ جائے اور ٹیچر جو ہے وہ اپنا سبق تیار کر کے روز نہ آئے پڑھانے کے لیے، جیسے ہمارے ملک میں عام طور پہ ہوتا ہے، اور بچہ کوئی محنتی آ جائے تو اس بچے کو مارنے لگتا ہے کہ اس بچے کو نکالو، یہ بچہ کیوں پڑھ کے آتا ہے؟ ہر جگہ پرنسپل صاحب کا بیٹا پڑھتا ہے، اور اگر اس کے بیٹے سے زیادہ نمبر کسی اور نے لے لیے تو یہ بچہ کیوں ہمارے بیٹے سے بڑھ گیا، لہذا اسے نکالو۔ جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، قابلیت؟ قصور یہ ہے پاک رہنا، یہ دیکھا، قصور یہ ہے اچھا ہونا۔ تو جس قوم میں ہنر عیب بن جائے اور اچھائی برائی بن جائے اور پاکیزگی اور ستھرائی یہ بری چیزیں بن جائیں، وہاں پر تو وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو گندگی کے کیڑے ہوتے ہیں، کہ اس گندگی میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں نا، بس پھر وہ وہیں رہتے ہیں۔ اگر انہیں ہٹا کر آپ کسی پاک جگہ پہ لے جانا چاہیں تو وہ مر جاتے ہیں۔ مولانا روم نے لکھا ہے مثنوی میں کہ ایک آدمی چمڑے کا کاروبار کرتا تھا، کھالیں دباغت ہوتی تھی، نمک لگاتا تھا، خشک کرتا تھا، بیچتا تھا۔ اور ایک دن چھٹی ملی، اسے فرصت ملی، تو اس نے کہا ذرا گھر کے کام کاج کر لوں، بڑے عرصے سے فلاں کام رکے ہوئے ہیں۔ تو چلتے چلتے ایسے محلے میں پہنچا جہاں پہ ہر طرف خوشبوئیں تھیں، اور کہیں عود جل رہا ہے، کہیں عطر کی کسی اور کی خوشبو ہے، گلاب کی خوشبو، چنبیلی کی۔ تو وہاں سے چلتے چلتے گرا اور گر کے بے ہوش ہو گیا۔ لوگ پریشان جمع ہو گئے، انہوں نے کہا اسے کیا ہوا ہے؟ تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ آخر ایک نے اسے پہچان لیا کہ رے یہ تو وہ ہے اس محلے میں، وہاں جہاں چمڑے کے گودام ہوتے ہیں، یہ وہاں رہتا ہے۔ تو اس دانا آدمی نے کہا کہ اس کو پنکھا جھل رہے ہو اور دودھ پلانے کی کوششیں کر رہے ہو، تم صبر کرو، ابھی ہوش میں آ جاتا ہے۔ اور وہ گیا اور اپنی آستین میں کوئی چیز رکھ کے لایا، اور اس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اس طرح کہ یہ جو چیز پڑی بھی تھی، چمڑا جو تھا گندا، اس کی بو اس کے ناک میں جانا شروع ہوئی، اور تھوڑی دیر میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس نے کہا چلو یہاں سے، کس خراب جگہ پہ آ گئے؟ تو اس نے کہا توبہ توبہ، کیسی بری جگہ ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس محلے میں اتنی بدبو ہوتی ہے، چلو باہر نکلو۔ بھاگا چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا یہی ہوا کرتا ہے کہ جن کا خمیر، جن کا مزاج بدبو کے ساتھ بھر جائے،
ان کو خوشبو راست نہیں آتی، تو اس نے یہ کیا کہ گندگی لا کے اپنی آستین میں اسے سنگھا دی، وہ اسی کے سونگھنے کا عادی تھا، اسے ہوش آ گیا۔ یہ چیزیں ہوتی، اس لیے اب جو خاص طور پہ دنیا بن رہی ہے، یہ دنیا جھوٹ پہ مبنی ہے، یہ دنیا مکر پہ مبنی ہے، فریب پہ، دھوکے پہ، اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں سب دھوکے باز ہو جائیں، جس طرح ہمیں ویسے بھی ہو جائیں، اور خاص طور پہ پھر ان میں بھی دنیا مسلمان 50 کے قریب ممالک کی ایسے بن رہی ہے کہ جو جتنا کرپٹ آدمی ہوتا ہے اتنے ہی اچھے عہدے اور بڑی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو خوشبو سنگھائی جائے، اس کا حل یہی ہے کہ وہ لوگ جس بستی میں ہیں بس اس میں رہنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو پاک ہے نکل جائے، جا کے رہیں کہاں؟ انہم اناس یتطہرون، انہوں نے کہا ان لوگوں کا حال ایسا ہے کہ یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں، بس انہیں نکالو۔ اور یہ جس گناہ کا ذکر یہاں آیا ہے، چند دن پہلے یہ آیات آئی تھی، اور کئی مرتبہ خیال میں آیا کہ آپ کو بائبل سے قصے سنائیں، اور بائبل اسی مقصد سے لائے، لیکن بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ کیسے یہ قصے سنائے جائیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی شخصیتوں کو انہوں نے داغدار کیا ہے، اور کہیں بھی جب مذہب کے ٹھیکیدار لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ کسی گناہ کے لیے خود آمادہ ہوں تو وہ لوگوں کو نہیں کہتے کہ میں یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی ہو مذہب، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، حتیٰ کہ اسلام، وہ اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرتے ہیں عقل مندی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ مثلاً اس نے شراب پینی ہے تو وہ ذکر یوں چھیڑتا ہے کہ جی شراب پینے والے بڑے گناہ کے کام کرتے ہیں، لیکن خدا کا فلاں فلاں بندہ پیا کرتا ہے، بڑوں سے بات شروع کرتے ہیں، اور پھر اپنے ان مریدوں کو، اپنے حلقے کو یقین دلاتے ہیں کہ آج ہم تمہارے بڑے ہیں، اگر ہم یہ کام کر گزریں تو اس پہ اعتراض نہ کرنا۔ بزرگوں پہ اعتراض جو ہوتا ہے یہ ان کی فیض برکات کو دفع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس لیے پہلے وہ شروع کرتے ہیں بڑوں سے، ان کی شخصیت داغدار ہو تاکہ لوگ جان لیں کہ اچھا بڑے لوگ بھی ایسے کرتے تھے۔ ہموار یہ راہ کرنی ہے کہ الیاذ باللہ خود بد کردار عورتوں سے تعلق پیدا کرنا ہے، اور مریدوں کو یہ قصے سنانے ہیں کہ فلاں حضرت کے پاس فلاں عورت آئی تھی، فلاں کے پاس فلاں عورت آئی تھی، اس طرح ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا۔ جب اپنا حلقہ نمازی مرید مطمئن ہو جاتے ہیں کہ مشائخ کے تعلقات انہی بری عورتوں سے رہا کرتے تھے، تو پھر اس کے بعد جب ان کے پاس آتی ہیں تو لوگ پہلے ہی سے سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ ہمارے حضرت بھی اتنے پہنچے ہوئے ہیں، لہذا پچھلے بزرگوں کی طرح یہ بھی اس زمانے کے ایک بزرگ ہیں۔ یہ دین کے نام پر دنیا کمائی جاتی ہے، اور یہ دین کے نام پر یہ تباہیاں ہوتی ہیں۔ اسی چیز کو انہوں نے کیا، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، انہوں نے بائبل کو چینج کیا، اور بائبل میں ایسے قصے لائے کہ انبیاء علیہ السلام یہی کیا کرتے تھے، فلاں نبی یہ کرتا تھا، فلاں کوئی یہ کرتا تھا، فلاں کوئی یہ کرتا تھا۔ جب لوگوں نے پڑھا کہ ارے بائبل میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایسے کام کرتے تھے، خود بھی حضرت لوط علیہ السلام خود ایسے کام کیا کرتے تھے، تو فادرز نے کہا کہ ارے ہم تمہیں ہر سنڈے کو سناتے ہیں کہ نبی ایسے ہوا کرتے تھے، ایسے کام کرتے تھے، تو تم نے کر لیا تو کون سا عیب ہے، تم بھی کر گزرا کرو، اور تنہائی میں آ کے کانفیس کر لو، ہمیں بتا دو کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے، تاکہ بلیک میل بھی کر سکیں اور خود ہم وہ بھی گناہ کر سکیں، الیاذ باللہ۔ اور اگر آپ کرسچینٹی کو پڑھیں 8ویں صدی کی اور 9ویں صدی کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 200 برس بعد، 300 برس بعد کی تاریخ، تو ان کے چرچ جو تھے ان کے تہخانے بھرے پڑے تھے عورتوں سے اور ناجائز بچوں سے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور وہ سب کچھ کھیل کھیلتے تھے اس بائبل کی بنیاد پہ، کیونکہ اسے چینج کیا ہوا۔ پہلے بھی یہ قصے آئے، اسی لیے یہ عرض کیا کہ تعلیم کا مسئلہ جب ہو تو پھر تو بتانی پڑتی ہیں ایسی چیزیں
کبھی ہمت نہیں پڑتی کہ ایسی باتیں کریں. ایک بات آج آپ کو سنا دیتے ہیں. آپ خود جب بائبل پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عیسائیت میں کیا کیا چیزیں ہیں، بائبل میں کیا کیا چیزیں بھری ہوئی ہیں انہوں نے، تاکہ عیسائی دنیا کو بتایا جائے کہ نبیوں کی شخصیتیں ایسی تھیں. کل سنا تھا نا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام علیہ باللہ شرک کیا کرتے تھے، اور اتنی ہی ان کے پاس عورتیں تھیں. اس کے مقابلے میں آج دوسری چیز دیکھیے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہو گیا عذاب، اور اس کے بعد قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے شام میں. بائبل اس کے بعد جو بات بتاتی ہے، ناؤ یہ ہے جینیسس کا باب ہے، اور انہوں نے بیان کیا ہے اس چیپٹر میں، یہ چیپٹر ہے اس کا 19واں باب ہے، اور سوڈم اینڈ گومورا ڈسٹرائڈ. یہ سوڈم اور گومورا دو بستیاں تھیں. اسی کا ہمارے ہاں تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں سدوم کے نام سے آتا ہے. یہ بستیاں تباہ ہوئی ہیں، ان تباہیوں کی داستان. اس عنوان سے انہوں نے 19 چیپٹر جو لکھا ہے اس میں 31 سے لے کے اور 38 تک کی آیات جو ہیں بس آپ یہ سن لیجیے خود. حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ چلے گئے، ہجرت ہو گئی، قوم تباہ ہو گئی. تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو پہلی صاحبزادی تھیں، ناؤ دا فرسٹ بارن، حضرت لوط علیہ السلام کی جو فرسٹ بارن بڑی صاحبزادی تھیں، سیڈ ٹو دا ینگر، اس نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا، اور فادر از اولڈ اینڈ دیر از نو مین آن دا ارتھ ٹو کم ان ٹو اس ایز از دا کسٹم آف آل دا ارتھ. اب دنیا میں کوئی مرد باقی نہیں رہا، تو اب ہمارے پاس کون آئے گا؟ یہ باپ اور بیٹیوں کے تعلقات ہیں. کم لیٹ اس میک اور فادر ڈرنک وائن، پہلے شراب انہیں پلائیں، اینڈ وی ول لائی ود ہم دیٹ وی مے پریزرو. سو دے میڈ دیئر فادر ڈرنک وائن دیٹ نائٹ. حضرت لوط علیہ السلام کو اس رات کو انہوں نے شراب پلائی. اینڈ دا فرسٹ بارن وینٹ ان، اور پہلی بیٹی ان کے پاس گئی، اینڈ لے ود ہر فادر، والعیاذ باللہ، اور اپنے باپ کے ساتھ وہ رہی. اینڈ ہی ڈڈ ناٹ نو وین شی لے ڈاؤن اینڈ وین شی اروز. مدہوش ہو گئے تو اسے پتہ ہی نہیں چلا پھر کیا ہوا ہے. اینڈ اٹ ہیپن آن دا نیکسٹ ڈے that the firstborn said to the younger, indeed I lay with my father last night, let us make him drink wine tonight also, and you go in and lie with him, that we may preserve. Then they made their father drink wine that night also, and the younger arose and lay with him, and he did not know when she lay down or when she arose. Thus both of the daughters of Lut were with child by their father. Aliyaz billah, یہ ہے the first born bore a son and called his name Moab. یہ جو پہلا بچہ ناجائز پیدا ہوا بیٹی کے ہاں باپ سے، والعیاذ باللہ، اس کا نام اس نے رکھا مواب. یہ یہودیوں میں جو موابیز ہیں نا، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو اسی نسل سے کہتے ہیں. اینڈ ہی از دا فادر آف دا موابیٹس ٹو دس ڈے، اور آج تک یہ جو موابی ہیں اسی نسل سے ہیں. اینڈ دا ینگر شی آلسو بور اے سن اینڈ کالڈ ہز نیم بین ایمی. ہی از دا فادر آف دا پیپل آف امونس ٹو دس ڈے. یہ 38 نمبر تک کی آیات ساری آپ کے سامنے ہیں. کون اس کا اب ترجمہ کرے اور کون اس گندگی میں گھسے؟ یہ ہے
ذہن بنانا کہ تعلقات باپ اور بیٹی کے، بھائی اور بہن کے، اور آپس میں ایک دوسرے سے ان رشتوں کا تقدس کوئی چیز نہیں۔ اس لیے یہودیوں میں یہ اب بھی جو نسلیں پائی جاتی ہیں موآبیز کی، یہ سارے وہی ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں، یہ تو ایک جگہ ہے، اس بائبل میں 10 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں۔ تو جب یہ بچے بائبل پڑھتے ہوں گے اور جب یہ سنڈے کو جاتے ہیں چرچ میں اور فادر پڑھ کے سناتا ہے، تو کیا ان کے ذہن میں نہیں آتا ہوگا کسی کے بھی کہ یہ رشتے اور یہ سب چیزیں نبی جب ایسے کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام جو خدا کے اتنے اچھے بندے تھے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی اجتناب کرنے کی ان چیزوں سے؟ اور اس طرح دونوں چیزیں انہوں نے حاصل کی، حرام کام بھی، اور وہ تو چلو دنیا میں ہے، علیہ باللہ خدا محفوظ رکھے، اس سے بدتر چیز یہ کہ یہ کلچر اور تہذیب دنیا کو دی جائے کہ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، ان کے درمیان جو رشتے ہیں ماں اور بیٹے کا، بہن اور بھائی کا، بیٹی اور باپ کا، ان رشتوں کا کوئی تقدس نہیں، یہ رشتے پاک نہیں ہوا کرتے۔ یہ اس سے بڑی خرابی ہے جو ان لوگوں نے بائبل کے ذریعے دی اور لوگوں کو سمجھایا۔ پہلے انہوں نے انبیاء علیہ السلام پہ تہمت لگائی اور پھر یہی کلچر انہوں نے اپنے معاشرے کو دیا ہے۔ یہ ایک چیز ہے، 10 سے زیادہ مقامات بائبل میں ایسے ہیں کہ آدمی سے پڑھ کے حیران ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ سے اس دن عرض کیا تھا کہ آپ ان مقامات کو پڑھیں گے تو خیال آتا ہے کہ خدا بندہ تیری پناہ، اگر نبیوں کے کردار یہ تھے نا تو آج کا انتہائی گناہگار مومن ان نبیوں سے اچھا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری سوسائٹیز میں اب تک رشتوں کے تقدس برقرار ہیں، اور اللہ نے یہ فضل فرمایا ہوا ہے، یہ کردار ہے انبیاء علیہ السلام کا، یہ ہے وہ چیز۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کے اس قصے میں اللہ تعالی نے فرمایا انہم اناس یتطہرون، انہوں نے کہا یہ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، کبھی ایک اور بات پہ بھی آپ غور کیجئے، قرآن نے بار بار کہا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے متعلق کہا کہ ہننا طہر لکم، یہ تمہارے لیے بہت پاک ہیں، میری بیٹیاں بہت پاک ہیں۔ آیا ہے نا کئی جگہ یہ کردار ہے، اور جو صرف قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ بچیاں بہت پاک تھیں، بہت اچھی تھیں، بہت نیک تھیں۔ قرآن کس طرح اس قصے کو ذکر کرے اور ذکر کرنے کے بعد کہے کہ بائبل نے غلط کہا ہے؟ اس لیے قرآن جو بات کہتا ہے اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ اس کی زد وہاں جا کر کہاں پڑ رہی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ہم نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، اور ہم تھکے نہیں۔ اور بائبل اس موقع پہ وہ آپ کو سنایا تھا، بائبل میں آیا ہے کہ 7ویں دن خدا نے کہا میں تھک گیا ہوں، اور اس نے ریسٹ کیا۔ اللہ نے کہا ہم تھکے نہیں۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ اللہ کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھک گئے؟ یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ جب بائبل پڑھی ہوئی ہو تو پھر پتا چلتا ہے۔ اب آپ کے خیال میں آیا قرآن کیوں بار بار کہتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا میری بیٹیاں بڑی پاک ہیں، میری بیٹیاں بڑی پاک ہیں؟ وہ پاکیزگی کی گواہی جو باپ دے رہا ہے، وہ باپ بھی کوئی عام باپ نہیں، وہ اللہ کا نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ ہی کی طرف سے دی جا رہی ہے، اور یہاں پر یہ کردار ان کا پیش کیا جا رہا ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے بچا لیا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ہم نے ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی، قَدَّرْنَاهَا، ہم نے یہ طے کر دیا تھا، مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ یہ رہ جائے گی پیچھے، ہم نے طے کر دیا تھا کہ یہ اپنے کفر کی وجہ سے ماری جائے گی، کیونکہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اور اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے 29ویں پارے میں، سورہ تحریم 28واں پارہ ہے سورہ تحریم ہے، اس کو آخر پہ دیکھیے، اس سے پتا چلتا ہے۔ سورہ تحریم پارہ 28 اور آیت نمبر 10 اور سورت نمبر 66۔
پارہ 28 سورہ 66 اور آیت نمبر 10. ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالی مثال بیان کرتے ہیں، للذین کفروا، کافروں کے لیے، امرأۃ نوح، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جو کہ کافرہ عورت تھی، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی بھی، کانتا، یہ دونوں، تحت عبدین من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے گھر میں تھیں، ان کی بیویاں تھیں، صالحین، اور ہمارے دونوں بندے بڑے نیک تھے، فخانتاہما، اور ان دونوں نے کیا کیا، خیانت کی، یعنی کفر کیا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر ہمارے دونوں بندے لوط اور نوح علیہ السلام اپنی بیویوں کو ہمارے عذاب سے نہیں بچا سکے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور اللہ تعالی نے کہا کہ جاؤ تم بھی دوزخ میں، دونوں عورتیں باقی کافروں کے ساتھ، یعنی اپنا ایمان درست نہیں کر سکی تو تمہارے خاوند آج تمہیں نہیں بچا سکتے، تم بھی جاؤ جہنم. یہ دلیل ہے اس کی کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کو جو جہاں پکڑ ہوئی نا، گرفتاری، یہ اس لیے نہیں کہ وہ کسی ایسے گناہ میں اپنی قوم کے ساتھ لگ گئی تھی، یہ کفر بنیاد تھی. اس لیے بعض اوقات آدمی کے ذہن میں خیال نہیں رہتا اور وہ کہتا ہے کہ ان لڑکوں کے معاملے میں اس کا کچھ کردار تھا اور خدا کے عذاب کی گرفتار ہو گئی. یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ وہ کافرہ تھی، حقیقت میں وہ عذاب جو نازل ہوا کفر کی وجہ سے، اس میں وہ بیماری گئی. وضرب اللہ مثلا، اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے، للذین آمنوا، ایمان والوں کی. ایمان والوں کی مثال پہلے، پھر اس کا مطلب ہے کفر کی مثال تھی، اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی مثال آ گئی. فرعون کی بیوی کی، اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب فرعون کی بیوی نے ہم سے دعا کی اور اس نے کہا میرے پروردگار جنت میں میرا ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور اللہ فرعون سے، اللہ اس کے کاموں سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور اللہ ان کافر لوگوں سے مجھے خدایا بچا لے. ایک عورت، دو پہلے گزر گئیں کافروں میں، ایک یہ ایمان والی، اب دوسری ومریم ابنت عمران، اور عمران کی بیٹی مریم، التی احصنت فرجہا، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنی طرف سے ایک روح اس میں ڈال دی، وصدقت بکلمات ربہا، وہ اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی، اللہ پہ ایمان لائی بھی تھی، وہ کتبی، اور اس کی کتابوں کو ماننے والی تھی، وکانت من القانتین، اور وہ تو ہمارے خاص بندیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. دو عورتیں ایمان والی، دو عورتیں کفر والی. تو اس لیے سے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی تھی یہ کفر کے معاملے میں پکڑی گئی. اللہ نے فرمایا فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، ہم نے پکڑ لیا اسے اور اس کے گھر والوں کو، ہم نے نجات دی سے لوط علیہ السلام کو، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، ہاں سوائے اس کی بیوی کے، قدرناہا من الغابرین، اور انہیں ہم نے ٹھہرا دیا تھا اس خاتون کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے. وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسایا، علیہم، ان کے اوپر، مطرم من السماء، علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر برسایا ایک برساؤ، اور برسا دیا ہم نے ان پر ایک بارش کو، پتھروں کی بارش. کئی مرتبہ ان کا تذکرہ گزرا کہ اللہ نے فرمایا 3 عذاب خدا نے انہیں دیے. اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں نے اس بستی کو اپنے پروں پہ اٹھایا، اوپر سے پتھر برسنے لگے، اور دوسرا عذاب اس بستی کا اٹھانا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پلٹا کے زمین پہ دے مارا. اتنی گہرائیوں میں چلے گئے کہ ڈیڈ سی وہاں سے نکل آیا ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، اور ہم نے بارش نازل کی ان پہ، فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، سو کیا ہی ان ڈرائے ہوئوں کے ساتھ برا برساؤ کیا. کتنی بری چیز تھی جو برسی ان پہ، کتنا سخت عذاب تھا جو انہیں دیا گیا. اور یہ لوگ کون تھے؟ منذرین، ڈرائے ہوئے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ تعالی ہی ان کافروں کو ہلاک کرنے والا ہے. اور فقہا نے اس سے دلیل لی ہے کہ جن کافروں کے ساتھ ظلم جمع ہو جائے، کافر بھی ہوں ظالم بھی ہوں، ان کی ہلاکت پہ
اللہ کی تعریف کرنا جائز ہے، حق ہے، کیونکہ اتنے کافروں کی تباہی کے بعد آپ دیکھ لیں کہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات شروع ہوئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، پھر قوم لوط کی علیہ السلام. ان سارے قصوں کے بعد اللہ نے فرمایا قل الحمدللہ، کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ان کافروں کو، ظالموں کو چن چن کر ہلاک کیا. وسلام، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اس کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا. اللہ تعالی کی طرف سے رحمت اور مہربانی نازل ہوئی ان لوگوں پر جنہیں خدا نے چن لیا. اللہ تعالی کے چنے ہوئے بندے سب سے پہلے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ان کے بعد ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے جنہیں خدا نے چن لیا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے اس جماعت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے لوگوں چن لیا تھا، اور یہ ہیں وہ. اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس اعتبار سے چنے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک تھے، اور ان کی مجلس میں جو لوگ آتے تھے وہ بھی پاک تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لوگوں کی طبیعتوں کا اثر پڑتا تھا. اس لیے جو نفاق حد سے گزر جاتا تھا اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے کہ یہ منافق ہے. اور کئی مرتبہ ایسے بھی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا کے طور پہ ان منافقوں کو نکالنا پڑا. اللہ نے فرمایا آپ کہیے کہ اللہ کی سلامتی ہے ان لوگوں پہ جنہیں اللہ نے چن لیا تھا. اللہ نے ان سب لوگوں پر اپنی سلامتی نازل کی، لوط علیہ السلام پہ، صالح علیہ السلام پہ، ان کے گھر والوں پہ، ابراہیم علیہ السلام پہ، فلاں پہ فلاں پہ. یہ سارے چنے ہوئے بندے تھے. اللہ خیر، کہ یہ کہ کیا اچھا ہے اللہ، اما یشرکون، یا وہ اچھے ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. دونوں میں سے کیا چیز اچھی؟ اللہ جو اتنی قدرت والا ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو بچایا، یا وہ تمہارے معبود جو عین موقع پہ تمہارے کام نہیں آ سکے؟ دونوں میں کون اچھا ہے؟ مفسرین نے اس خیر کے لفظ پر یہاں بحث کی ہے، اور بحث کا اصل منبع اور مرکز یہ ہے کہ اس کا ترجمہ اگر یہ کر لیا جائے کہ اللہ خیرن، کیا اللہ تعالی زیادہ اچھا ہے، اما یشرکون، یا وہ اچھے ہیں جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ زیادہ اچھا ہے مگر کچھ اچھے وہ بھی ہیں. اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہی اچھا ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ وہ جن کو خدا کے ساتھ شریک بنایا گیا وہ بھی کچھ اچھے ہیں؟ تو اس لیے مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ ان دونوں کا تقابل کیا ہے. قرطبی رحمت اللہ نے تو صاف یہ کہہ کے جان چھڑا لی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پر آپس میں دو چیزوں کا تقابل ہے ہی نہیں، بلکہ سمپل بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اللہ اچھا ہے، یہ اچھے ہیں. بس اللہ جو اپنے ماننے والوں کو بچاتا ہے، اور اللہ جس نے انبیاء علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، کیا وہ اچھا ہے، یا یہ بت اچھے ہیں جن کی عبادت لوگ کرتے ہوئے لیکن یہ ان کے بت انہیں بچا نہیں سکے. دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ خیرن، کیا اللہ تعالی اچھا ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت کا ثواب اچھا ہے. اما یشرکون، یا یہ کہ جو تم شرک کرتے ہو اور اس کا عذاب تم پر آئے گا یہ اچھا ہے. ثواب اچھا ہے یا عذاب اچھا ہے؟ دو تفسیریں ہو گئیں. تیسری تفسیر کچھ مفسرین نے کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مشرکین اپنے زوم میں، اپنے خیال میں بتوں کو اچھا جانتے تھے نا، خدا مانتے تھے. اللہ نے کہا کیا اللہ اچھا ہے یا یہ بت اچھے ہیں؟ یعنی تم جو خود سوچتے ہو کہ بت اچھے ہیں، تو تم بتاؤ اللہ جس نے اتنی مہربانیاں کی اور پروردگار جس نے بچا لیا وہ زیادہ اچھا ہے یا یہ اچھے ہیں؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ہم تقابل میں بھی بات کرتے ہیں تو مشرکین کے اپنے تصور کے مطابق بات کرتے ہیں کہ مشرکین نے یہ بات کہی کہ ہمارے بت اچھے ہیں، اور اللہ نے کہا کیا یہ اللہ اچھا ہے یا یہ اچھے ہیں. اور اسی لیے آیا ہے بعض روایات میں جنہیں قرطبی نے نقل کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پہ پہنچتے تھے تو رک جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ بل اللہ خیر، بلکہ بل اللہ خیر و ابقا، اللہ تعالی کی ذات زیادہ اچھی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ اجل و اکرم، اور اللہ کی ذات بڑی عزت والی ہے، اللہ کی ذات بڑی صفات والی. بل اللہ خیر و ابقا وہ اجل و اکرم، اور اللہ کی ذات ہی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کا کبھی کبھی جواب دیتے تھے، مثلا سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے کہ تسبیح بیان کیجئے اپنے پروردگار کی جو بڑا اعلیٰ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے اور فرماتے تھے سبحان ربی الاعلی. تو آیت میں جو چیز آئی ہے اس کا گویا کہ جواب ہو گیا. اسی طرح یہاں پہ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ اچھا ہے یا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہو گیا کہ بل اللہ خیر و ابقا، بلکہ اللہ تعالیٰ اچھے ہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ اجل و اکرم، اور وہ عزت والا ہے اور بہت بزرگی والی ذات ہے.